انما الاعمال بالنیات کے سلسلے میں احادیث میں جو تفصیلات وارد ہوئی ہیں وہ مختلف الفاظ میں ہے۔ الاعمال بالنیت، اور بقیہ الفاظ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ یہ روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اور بخاری ہی نے اس کو نقل فرمایا۔ دوسری روایت ہے بخاری کی الاعمال بالنیت ولامرئ ما نوى، یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔ وہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دوسری روایت کے الفاظ ہیں الاعمال بالنیت ولامرئ ما نوى۔ یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا۔ بخاری کی تیسری روایت ہے الاعمال بالنیت ولکل امرئ ما نوى، یہ بخاری کی تیسری روایت۔ اس میں فرق وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ چوتھی روایت ہے بخاری کی انما الاعمال بالنیت وانما لكل امرئ ما نوى، یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پانچویں روایت ہے، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیت وانما لکل امرئ ما نوى، یہ روایت امام بخاری نے نقل فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں۔ چھٹی روایت العمل بالنیت، العمل بالنیت، یہ بھی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یہ چھٹی روایت ہے جس میں العمل بالنیت، پہلے تھا الاعمال بالنیت، اب ہے العمل بالنیت، فرق ہے اس میں بھی۔ یہ روایت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہیں، بخاری نے اس کو نقل فرمایا۔ پھر ساتویں روایت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات یقول، یہ لفظ جو یہاں پر موجود ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو رہی بات انما الاعمال بالنیات کے سلسلے میں۔ اس طرح مختلف الفاظ سے اس روایت کی تشریحیں، وضاحتیں مختلف کی گئیں۔ اب اس کے ان الفاظ سے ہٹ کر
کچھ روایتیں ہیں جو نیت سے متعلق ہیں. وہ کیا ہیں؟ نیت المؤمن، اس کی نیت کی فضیلت پر چند روایتیں مروی ہیں، اس کو بھی علماء نے نقل فرمایا تاکہ نیت کے سلسلے میں کچھ اہمیت معلوم ہو جائے. نیت المؤمن خیر من عملی. اس روایت کو نقل کیا سہل ابن سعد نے، اور محدث ہیں العراقی، اور دوسرے الفاظ ہیں نیت المؤمن ابلغ من عملہ. نیت المؤمن ابلغ من عملہ. اس کو نقل فرمایا حضرت انس بن مالک نے، اور کتاب ہے بیہقی، اسنادہ ضعیف بتایا. آگے کہا انما یبعث المقتتلون علی النیات، یعنی مقتول جو بھی شہید کیے جائیں گے وہ اپنے اپنی نیتوں پر حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عراقی نے اس کو نقل فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ما عزت النیت فی الحدیث، ما عزت النیت فی الحدیث الا بشرفہ. خطیب بغدادی نے اس کو نقل فرمایا. آگے ایک روایت ہے ان اللہ تعالی یعطی الدنیا علی نیت الآخرہ. ان اللہ تعالی یعطی الدنیا علی نیت الآخرہ وابا ان یعطی الآخرہ ان یعطی الآخرۃ علی نیت الدنیا. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی نیت پر عطا کر دے گا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ وہ آخرت عطا کرے دنیا کی نیت پر. دنیا کی نیت پر اللہ تعالیٰ آخرت عطا نہیں کرتے، لیکن آخرت کی نیت پر اللہ تعالیٰ دنیا عطا کر دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی آخرت کی نیت کرتے ہوئے ہر کام کرے گا تو دنیا اسے مفت مل جائے گی، لیکن دنیا کی نیت سے کام کرنے والے کو آخرت نہیں ملے گی. اس کو انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا. السلسلۃ الضعیفہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے.
ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی اور اس کو لیس بحدیث بھی کہہ دیا. اصف النیت ونم فی البریت. آگے ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی جس کو ضعیف الجامع کہا گیا ہے، ضعیف الجامع میں نقل کیا گیا ہے. وہ روایت ہے افضل العمل النیت الصادقہ. افضل العمل النیت الصادقہ. محمد ابن ابراہیم تیمی راوی حدیث ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں لا عمل لمن لا نیت لہ، یعنی اس آدمی کو کوئی عمل کا ثواب ہی، وہ عمل ہی نہیں ہے، اس آدمی کا عمل ہی نہیں ہے جس آدمی کی نیت ہی نہ ہو. لا عمل لمن لا نیت لہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے النیت الحسنى تدخل صاحبها الجنہ. النیت الحسنى تدخل صاحبها الجنہ. یعنی اچھی نیت جنت میں داخل کر دے گی. اچھی نیت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دے گی. اسی کے دوسرے الفاظ ہیں جس کو جابر بن عبداللہ ہی نقل کرتے ہیں، ضعیف الجامع میں نقل کیا النیت الحسنہ، وہ حسنہ تھا، تدخل صاحبها الجنہ. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ضعیف الجامع میں نقل کیا گیا ہے النیت الصادقہ معلقۃ بالعرش فإذا صدق العبد نیتہ فإذا صدق العبد نیتہ تحرک العرش فیغفر لہ. یعنی اچھی نیت یہ عرش میں معلق رہے گی. جب بندہ اس نیت کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے اور اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، البدر المنیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے لا يقبل عمل الا بعمل
لا يقبل عمل إلا بعمل ولا يقبل قول وعمل إلا بنية لا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. إلا بإصابة السنة. عجیب روایت ہے، کوئی بھی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں، کوئی بھی قول و عمل نیت کے بغیر مقبول نہیں، کوئی بھی قول و عمل و نیت سنت کے اتباع کے بغیر مقبول نہیں. یعنی کوئی بھی بندہ کہتا ہے یا عمل کرتا ہے یا نیت کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ سنت کا تابع دار ہو جائے. سنت کے بغیر وہ تمام وہ عمل مقبول. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. من جلس علی البحر احتسابا، من جلس علی البحر احتسابا ونیتا واحتیاطا للمسلمین كتب اللہ له لكل قطرة في البحر حسنة. كتب اللہ له بكل قطرة في البحر حسنة. اگر کوئی سمندر پر نیکی کی امید کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو احتیاط کرنے کی نیت سے بیٹھے سمندر کے کنارے تاکہ مسلمانوں کو بچایا جائے، تو اللہ رب العزت ہر قطرے کے سلسلے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے گا. وہ جو اس سے پہلے روایت گزری لا يقبل قول وعمل ونیت الا باصابۃ السنہ، اس کی وضاحت انہی جملوں کے ساتھ تھوڑا سا فرق کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ قولا الا بعمل ولا عملا الا بنیت ولا يقبل قولا وعملا ونیة الا بما وافق الكتاب والسنة. تو یہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت میں اصابہ کی وضاحت ہو گئی. اس سے مراد قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ کی طرف سے یہ موافقت کی قدر ہوگی، اور موافقت کے قدردانی کے بعد
فرمایا قول و عمل و نیت قبول کیے جائیں گے۔ تو یہ روایات مختصر آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ روایت کا اصل منشا ہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے نیت سے متعلق جو اہمیتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، تاکہ نیت کے سلسلے میں آگے کے وضاحتوں میں یہ روایتیں مؤید بنیں۔ کتنی روایتیں ہوئی؟ اور وہ جو انما الاعمال بالنیات سے ملتی جلتی روایتیں سات روایتیں۔ اس کے علاوہ انما الاعمال بالنیات کے سلسلے میں لفظی، دیکھو ایک تو بیان دو طرح کا ہوتا ہے، روایت کرنے والا دو طرح سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ایک نقل کرتے ہیں لفظ بلفظ، ایک نقل کرتے ہیں الفاظ بالمعانی، جس کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے روایت بالالفاظ، جو لفظ حضور نے فرمایا وہی لفظ نقل کرنا، مسلمان بننی ہے۔ اور جو الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کو تھوڑا سا آلٹریشن فرما کر اس کو نقل کر دینا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کے معانی میں لوگوں نے 6 طرح کے الفاظ بتائے۔ اب غور کیجئے، ایک ہے انما الاعمال بالنیات، انما کو ان بنا دیا، ان الاعمال بالنیات، یہ دوسرا لفظ ہے۔ پہلے انما الاعمال بالنیات، اس کے نیچے لکھنا ان الاعمال بالنیات، اس کے نیچے انا کو نکال دیں، الاعمال بالنیات، یہ ہو گیا تیسرا۔ چوتھا، پہلے کو جمع دوسرے کو واحد، الاعمال بالنیت۔ چھٹا، پہلا واحد دوسرے جمع، العمل بالنیات، یہ ہو گئے پہلا واحد دوسرا جمع۔ پھر 7واں جو نمبر ہے وہ دونوں واحد، العمل بالنیت۔ تو یہ ہو گئے کتنے الفاظ؟ 7 طرح کے الفاظ ہو گئے۔ اب جب 7 طرح کے الفاظ ہوئے ہیں تو یہ 7 طرح کے اس کے معنی بھی ہیں۔ اب بولتے جائیے ایک ایک لفظ۔ ان الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں پر موقوف ہیں، اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد الاعمال بالنیات، پورے اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اعمال کی ایک ہی نیت ہوتی ہے، تمام اعمال ایک ہی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی۔ جی، اس کے بعد ایک عمل میں کئی نیتیں ہوتی ہیں، عمل ایک، اس میں نیتیں کئی، مقاصد کے اعتبار سے۔ الاعمال بالنیت مطلوب کے اعتبار سے،
اور العمل بالنیات مقاصد کے اعتبار سے کہ یہ ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. جیسے آپ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے ہی کے لیے، لیکن آپ نے نیت یہ کر لی کہ چلو کوئی غریب رہے گا تو اسے مدد کر لوں گا، کوئی مسافر رہے گا تو اسے پناہ دے دوں گا، رہبری کر دوں گا، کوئی گمراہ آیا تو اسے راستہ بتا دوں گا، کوئی بیمار آیا اسے دوا دارو کرا دوں گا، کوئی مہمان آیا، کوئی اجنبی آیا میں اسے ذرا تسلی کی بات کر لوں گا، اسے ملاقات کر لوں گا، کوئی طالب علم آیا اسے 2-3 باتیں سکھا دوں گا. تو آپ یہ تمام نیتوں کے ساتھ مسجد کو جا رہے ہیں، لیکن آپ کے نیت کے مطابق کوئی کام وہاں نہیں ہوا، آپ واپس آ گئے، تو آپ کو غریب کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا، اور گمراہ کو راستہ بتانے کا ثواب بھی مل گیا، مہمان کو مہمان نوازی کا ثواب بھی مل گیا، طالب علم کو پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب بھی مل گیا. یہ تمام چیزیں آپ کو نیت کی وجہ سے مل گئی، حالانکہ وہ تمام کام ہوئے نہیں. تو اس لیے الاعمال بالنیات. جی، العمل بالنیت، ہر عمل ایک ہی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. ہر عمل کی ایک ہی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، بے رضا الہی. ہر عمل کی ایک ہی نیت ہوتی ہے. جی، انما الاعمال بالنیات، یہ تو پہلا جملہ تھا انما اعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار. انما ما جو ہے یہ مائے عام ہے، جیسے کہ مائے عمومی کہا جاتا ہے، مائے عام، مائے خاص نہیں. ما یہ آ کر انما بے شک جتنے بھی اعمال ہوں گے، انما الاعمال بے شک جتنے بھی اعمال ہوں گے، بالنیات سب کے سب نیتوں کے ساتھ ہی ہوں گے. چاہے وہ عمل دنیا میں جو بھی آپ عمل کرو، کمانے کے لیے جا رہے ہو اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے، آپ ملنے کے لیے جا رہے ہو اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے، عیادت کے لیے جا رہے ہو اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے، تیمارداری کے لیے جا رہے ہو اس کی بھی ایک نیت ہوتی ہے. جتنے بھی کام کے لیے آپ جاؤ گے ان سب کی کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، اس نیت کو سدھارنا مقصود ہے. اگر وہ نیت صحیح ہے تو صحیح نتائج نکلیں گے، اگر وہ نیت غلط ہے تو غلط نتائج نکلیں گے. تو اس اعتبار سے کہا گیا انما الاعمال. تو اس طرح ظاہری الفاظ کے اعتبار سے اس کے معانی بنتے ہیں. یہ تو رہی بات لغوی اور لفظی تفصیلات. اب رہی بات فقہی اعتبار سے، ہر ایک کے الگ الگ تشریح کرنے کا انداز ہوتا نہیں ہوتا. یہ صرف کس کے اعتبار سے ہوا؟ یہ صرف اور صرف لفظی اعتبار سے ہوا ہے. جو بھی تفصیلات آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں یہ صرف کس کی؟ لفظی. کیا ہوا؟ لفظی. ابھی لغوی شروع نہیں ہوا. کیا ہوا ہے؟ لفظی الفاظ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام الفاظ ہو سکتے ہیں جیسے کہ آگے پیچھے الفاظ کو میں نے بتایا. اب ان تمام جو کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں نقل فرمائیں، ان تمام روایتوں میں یہ روایت ان تمام روایتوں کے معنی کا گھیرا ہوا ہے. انما الاعمال بالنیات میں یہ پوری روایتیں سما گئیں. جتنے آپ لفظی اعتبار سے بتائیں یا معنی اعتبار سے بتائیں یا اصطلاحی اعتبار سے بتائیں، وہ سب کے سب اس میں سمائے گئے ہیں انما الاعمال بالنیات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
نیت بھی تو ایک عمل ہے. تو پھر انما الاعمال بالنیات کا عمل نیت پہ کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں نے فرمایا نیت عمل نہیں ہے، نیت عمل کا مقدمہ ہے، نیت کوئی عمل نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ وہ جو روایت آپ کو جو لکھائی گئی نیت المؤمن خیر من عملی، تو نیت جب عمل نہیں ہے تو عمل سے بہتر کیسا ہو گیا؟ نیت جب عمل نہیں ہے تو عمل سے بہتر کیسے ہو گیا؟ حالانکہ بھائی عمل سے بہتر اگر نیت ہے تو پھر تو نیت افضل العمل کہنا چاہیے یا خیر العمل کہنا چاہیے. تو اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیے، جس طرح ایک ہوتا ہے مقصود، ایک ہوتا ہے سبب مقصود، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہے سبب اصل. جیسے نماز اصل ہے، اس کے لیے سبب اصل وضو ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وضو کرنے کا، تو خالی وضو کر لے کر بیٹھ گیا صبح سے شام تک، وضو کر رہا وضو کر رہا وضو کر رہا وضو کر رہا، صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے اذا قمتم الى الصلاة، بھائی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے کیا کرو؟ تو وضو کر لے کر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ اس کا اللہ حکم دیا. ارے اللہ کے بندے، وضو کرنے کا اصل منشا عمل ہے. وضو پر کیا پھر وضو عمل نہیں کیا؟ ارے وضو بھی عمل ہے، لیکن وضو مقصود نہیں ہے. وضو کے بعد جو عمل آپ کرنے والے ہیں وہ ہے اصل مقصود. وضو کے بعد نماز پڑھنے والے ہیں تو مقصود وضو وہ ہے. وضو کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہیں، مقصود وضو وہ ہیں. وضو کے ساتھ آپ طواف کرنے والے ہیں، مقصود وضو وہ ہیں. تو آپ نے جو وضو کیا، وضو کے ساتھ آپ نے طواف کو، نماز کو، تلاوت کو آپ نے جوڑا، تو اس کے لیے آپ نے لا یمسہ الا المطہرون پر عمل کرتے ہوئے آپ نے وضو کیا، پاکی حاصل کی. تو یہ جو پاکی آپ نے حاصل کی، تو پاکی حاصل کرنے کا اصل منشا خالی پاکی نہیں، نماز، تلاوت، طواف. اسی طریقے سے یہاں نیت کا مقصد کیا ہے؟ نیت کا مقصد وہ آ کر عمل ہے. یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، نیت. یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، نیت. اب وہ جو نیت کر رہے ہیں عمل سے پہلے، تو وہ نیت مقصود نیت نہیں. اگر کوئی آدمی جھوٹی نیت کرے، خالی نیت نہ کر لے کچھ بیٹھ گیا، مجھے نیت ہے بھئی حج کو جانے کی تیاری نہیں کر رہا، مجھے نیت ہے نماز پڑھنے کی، نماز کے لیے تیاری نہیں کر رہا، ارادہ نہیں کر رہا، تو یہ گنہگار ہوگا. اس کی نیت اسے نجات نہیں دے گی، اس کی نیت اسے. اسی لیے وہاں 3 شرائط لگا دیے. وہ روایت پھر دیکھیے آپ، جس روایت میں عمل، قول، عمل، نیت یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے الا باصابہ، ہے نہیں؟ یہ اس وقت قبول ہوں گے کب؟ جب سنت کے مطابق ہو. سنت خالی کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت نہ کرنے پڑے گی کیا؟ خالی صحابہ نیت میں ضرور جہاد کروں گا، ضرور بدر میں جاؤں گا، خالی نیت نہ کر لے کر بیٹھ گئے بولے تو ارے بھئی وہ 3 کی نیت تھی جو احد میں نہیں جا سکے. ثلاثۃ الذین خلفوا، 3 کی نیت تھی جو احد میں نہیں جا سکے. نیت تو پکی تھی، لیکن نہ جانے کی وجہ سے وعید نازل ہو گئی، بھئی ان سے بائیکاٹ کرو. حالانکہ نیت جانے کی، نہیں جانے کی تو نہیں تھی، لیکن جانے کی نیت ہونے کے باوجود اسباب جانا، اسباب ذہاب، وہ اسباب جس کے ذریعے سے وہ احد کو پہنچ سکے، وہ اختیار نہیں کیے. یعنی کرنا کیا چاہیے؟ گھوڑے پر بیٹھنا چاہیے، نکل جانا چاہیے. وہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وعید نازل ہوئی ہے. تو پتہ چلا نیت صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نیت کے ساتھ حرکت بھی ہونی چاہیے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اس کو یہاں
بتانا چاہتے ہیں.